صار؟ ألارا؟ لحظة، انتوا بتعرفوا بعضكم؟ ايه طبعا بعرفها من أمريكا. ألارا كانت من الأوائل على الجامعة، ما في حدا ما بيعرفها. لا تبالغ صار، صح جنبك درسنا 4 سنين سوا وكنا رفقات مشتركين. عم تمزحوا؟ انتوا عن جد عم تحكوا؟ ما عم صدق أبدا كيف صارت هالصدفة. لكن ما في داعي أعرفكم على بعضكم، فيكم تتفاهموا على الشغل وكل شيء. ألارا خانم خلصي شغلك وتعالي لعندي على المكتب. طبعا جنبك. الحياة كلها مفاجآت، شي ما بيت. من وين طلعت لي هي الخناقة هلأ؟ تمام عم واسي الصرب، بس مين بده يواسيني أنا هلأ؟ بس نتزوج ونجيب أولاد، كيف رح يتفاهم أبي وأبوي يا ترى؟ معقولة يتخانقوا؟ أوف. أنت منيح؟ ايه يا روحي أنا منيح كتير. خوفتني عليك. شو يلي جابك هلأ؟ اشتقت لك كتير، اشتقت لك. ما قدرت نام بدون ما أشوفك، بضيق نفسي إذا ما شفتك، فأجيت أخذ نفس. کو میں سیدھا دیکھ کر بولا شاید محبت کی شروعات. نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے. ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی. اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے. اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی. محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی. کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا. اریب کا پیغام. چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے. نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا. اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے. آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں. نیہا اس کے قریب آئی. میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ. اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تم میرے لیے بہت اہم ہو. بارش تیز ہوتی گئی. نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی. اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا. میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا. نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا. اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما. میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا. اریب نے مضبوط لہجے میں کہا، کبھی نہیں. بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا. محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی. کو میں سیدھا دیکھ کر بولا شاید محبت کی شروعات. نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے. ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی. اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے. اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی. محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی. کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا. اریب کا پیغام. چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے.
نیہا چونک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے عریف کھڑا تھا۔ عریف نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی، میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ عریف نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ عریف، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، عریف نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، عریف نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار عریف کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، عریف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم، خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن عریف اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، عریف کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چونک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے عریف کھڑا تھا۔ عریف نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی، میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ عریف نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ عریف، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، عریف نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، عریف نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار عریف کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، عریف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم، خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن عریف اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، عریف کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چونک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے عریف کھڑا تھا۔ عریف نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی، میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ عریف نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا، مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا، مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔
نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اریب کا پیغام، چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا، مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اریب کا پیغام، چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا، مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔
نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے
بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب، اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا مگر رشتہ ابھی لفظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔
अरीब ने भीगते हुए कहा, नेहा मैं बारिश से नहीं डरता मगर तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। आज मैं सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। नेहा उसके करीब आई। मैं तो कभी खामोश थी ही नहीं, बस डरता कहीं तुम बदल न जाओ। अरीब ने आहिस्ता से कहा, मैं बदल नहीं सकता नेहा, तुमने मुझे वो सोचने की हिम्मत दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। बारिश तेज होती गई। नेहा की पलकों पर लगी नमी अब बारिश से मिल गई थी। अरीब, अगर हम वाकई ये रास्ता साथ चलने का फैसला कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे से सच बोलना होगा। मैं तैयार हूँ, अरीब ने फौरन जवाब दिया। नेहा ने आहिस्ता से कहा, मेरा घर बहुत सख्त है, अब वो किसी भी लड़की से बात करने की इजाजत नहीं देते। अगर कभी उन्हें पता चल गया। अरीब ने उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, मगर वादा करो डर की वजह से पीछे नहीं हटोगी। नेहा ने पहली बार अरीब का हाथ थामा। मैं पीछे नहीं हटूंगी, बस तुम मेरा साथ न छोड़ना। अरीब ने मजबूत लहजे में कहा, कभी नहीं। बारिश के शोर में छत की रोशनी के नीचे दोनों ने पहली बार एक दूसरे के करीब होने का एतमाद महसूस किया। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, एक फैसला बन चुकी थी। को मैं सीधा देखकर बोला, शायद मोहब्बत की शुरुआत। नेहा की पलकों में नमी तैरने लगी, मगर वो मुस्कुरा दी तो फिर ये शुरुआत दोनों तरफ से है। हवा रुक सी गई, लम्हा ठहर सा गया। दोनों की दुनिया एक नरम, खामोश मगर सच्ची मोहब्बत की खुशबू से बढ़ गई। अगले चंद दिन अरीब और नेहा के लिए जैसे ख्वाब बन गए थे। अब वो दोनों हर जगह एक दूसरे को पहले देख लेते, मगर फिर भी बात करने में थोड़ी झिझक बाकी। मोहब्बत का ऐलान तो हो चुका था, मगर रिश्ता अभी लफ्ज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस शाम बारिश हल्की हल्की होने लगी। कॉलेज से वापसी पर नेहा छत पर खड़ी बारिश को देख रही थी कि अचानक उसका फोन बजा। अरीब का पैगाम, छत पर आ सकती हो, बात जरूरी है। नेहा चौंक गई तो मैं पहले ही वो मुस्कुराकर नीचे झांकी तो सामने अरीब खड़ा था। अरीब ने भीगते हुए कहा, नेहा मैं बारिश से नहीं डरता मगर तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। आज मैं सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। नेहा उसके करीब आई। मैं तो कभी खामोश थी ही नहीं, बस डरता कहीं तुम बदल न जाओ। अरीब ने आहिस्ता से कहा, मैं बदल नहीं सकता नेहा, तुमने मुझे वो सोचने की हिम्मत दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। बारिश तेज होती गई। नेहा की पलकों पर लगी नमी अब बारिश से मिल गई थी। अरीब, अगर हम वाकई ये रास्ता साथ चलने का फैसला कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे से सच बोलना होगा। मैं तैयार हूँ, अरीब ने फौरन जवाब दिया। नेहा ने आहिस्ता से कहा, मेरा घर बहुत सख्त है, अब वो किसी भी लड़की से बात करने की इजाजत नहीं देते। अगर कभी उन्हें पता चल गया। अरीब ने उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, मगर वादा करो डर की वजह से पीछे नहीं हटोगी। नेहा ने पहली बार अरीब का हाथ थामा। मैं पीछे नहीं हटूंगी, बस तुम मेरा साथ न छोड़ना। अरीब ने मजबूत लहजे में कहा, कभी नहीं। बारिश के शोर में छत की रोशनी के नीचे दोनों ने पहली बार एक दूसरे के करीब होने का एतमाद महसूस किया। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, एक फैसला बन चुकी थी। को मैं सीधा देखकर बोला, शायद मोहब्बत की शुरुआत। नेहा की पलकों में नमी तैरने लगी, मगर वो मुस्कुरा दी तो फिर ये शुरुआत दोनों तरफ से है। हवा रुक सी गई, लम्हा ठहर सा गया। दोनों की दुनिया एक नरम, खामोश मगर सच्ची मोहब्बत की खुशबू से बढ़ गई। अगले चंद दिन अरीब और नेहा के लिए जैसे ख्वाब बन गए थे। अब वो दोनों हर जगह एक दूसरे को पहले देख लेते, मगर फिर भी बात करने में थोड़ी झिझक बाकी। मोहब्बत का ऐलान तो हो चुका था, मगर रिश्ता अभी लफ्ज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस शाम बारिश हल्की हल्की होने लगी। कॉलेज से वापसी पर नेहा छत पर खड़ी बारिश को देख रही थी कि अचानक उसका फोन बजा। अरीब का पैगाम, छत पर आ सकती हो, बात जरूरी है। नेहा चौंक गई तो मैं पहले ही वो मुस्कुराकर नीचे झांकी तो सामने अरीब खड़ा था। अरीब ने भीगते हुए कहा, नेहा मैं बारिश से नहीं डरता मगर तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। आज मैं सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। नेहा उसके करीब आई। मैं तो कभी खामोश थी ही नहीं, बस डरता कहीं तुम बदल न जाओ। अरीब ने आहिस्ता से कहा, मैं बदल नहीं सकता नेहा, तुमने मुझे वो सोचने की हिम्मत दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے فوراً جواب دیا۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میرا گھر بہت سخت ہے، ابو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا، اریب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، مگر وعدہ کرو ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نیہا نے پہلی بار اریب کا ہاتھ تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، اریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں۔ بارش کے شور میں چھت کی روشنی کے نیچے دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے قریب ہونے کا اعتماد محسوس کیا۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی تھی، ایک فیصلہ بن چکی تھی۔ کو میں سیدھا دیکھ کر بولا، شاید محبت کی شروعات۔ نیہا کی پلکوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ مسکرا دی تو پھر یہ شروعات دونوں طرف سے ہے۔ ہوا رک سی گئی، لمحہ ٹھہر سا گیا، دونوں کی دنیا ایک نرم، خاموش مگر سچی محبت کی خوشبو سے بڑھ گئی۔ اگلے چند دن اریب اور نیہا کے لیے جیسے خواب بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیتے، مگر پھر بھی بات کرنے میں تھوڑی جھجک باقی۔ محبت کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر رشتہ ابھی لفظوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شام بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی۔ کالج سے واپسی پر نیہا چھت پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا، اریب کا پیغام۔ چھت پر آ سکتی ہو، بات ضروری ہے۔ نیہا چوک گئی تو میں پہلے ہی۔ وہ مسکرا کر نیچے جھانکی تو سامنے اریب کھڑا تھا۔ اریب نے بھیگتے ہوئے کہا، نیہا میں بارش سے نہیں ڈرتا، مگر تمہاری خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ آج میں سب کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نیہا اس کے قریب آئی۔ میں تو کبھی خاموش تھی ہی نہیں، بس ڈرتا کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ اریب نے آہستہ سے کہا، میں بدل نہیں سکتا نیہا، تم نے مجھے وہ سوچنے کی ہمت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بارش تیز ہوتی گئی، نیہا کی پلکوں پر لگی نمی اب بارش سے مل گئی تھی۔ اریب اگر ہم واقعی یہ راستہ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اریب نے